السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار ملک نے عالمی منظرنامے پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان پر بڑی ہنرمندی سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ اس میں پاکستان کو ہم کہاں کھڑا ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ ایک محب الوطن پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ پاکستان کا ہی مفاد عزیز ہے۔ ایک انٹرنیشنل جریدے میں یہ خبر لگتی ہے کہ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی، ریفارمز ریکوائرڈ۔ پاکستان کے منسٹر جو تھے فائنانس منسٹر، انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے۔ اب یہ جریدوں میں خبریں لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ لتر پولا ہو رہا ہے پاکستان کا۔ اس وقت برطانیہ اور امریکہ ایٹ آڈز ہیں، لیکن حافظ جی اس ٹائم برطانیہ میں ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں جرمنی میں الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ غور کیجئے گا، ایس پی ڈی جو اولف سکولز کی پارٹی ہے وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے، یعنی حکومتی پارٹی تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ اور جو اے ایف ڈی ہے جو کہ انتہا پسند پارٹی ہے، جس کو ٹرمپ اور ایلون مسک بھی سپورٹ کر رہے تھے، وہ دوسرے نمبر پہ آئی ہے۔ اور جو کرسچین ڈیموکریٹک یونین ہے جرمنی کی، سی ڈی یو اور سی ایس یو کی جو یونین ہے، یہ آئی ہے پہلے نمبر پہ۔ یہ کنزرویٹو پارٹی ہے، یہ مذہبی رجحانات رکھنے والی پارٹی ہے۔ اور ٹرمپ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو آگاہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حافظ جی کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی جرمنی میں جیت گئی ہے اور بہت ہائیلی اینٹیسپیٹڈ الیکشن میں وہ جیتی ہے۔ ٹرن آؤٹ بھی ویسے کافی بڑا ہوا جرمنی میں۔ کہتا ہے کہ بالکل امریکہ کی طرح جرمنی کے لوگ بھی تھک گئے تھے جو نو کامن سینس ایجنڈا چل رہا تھا، اسپیشلی انرجی کے اوپر اور امیگریشن کے اوپر۔ That has prevailed for so many years. اب this is a great day for Germany and for the United States of America under the leadership of a gentleman named Donald J. Trump. Congratulations to all. Many more victories to follow. جرمنی کے الیکشن میں اے ایف ڈی کا نمبر 2 پہ آنا اور کنزرویٹیوز کا جیتنا، ٹرمپ کہہ رہا ہے یہ میری جیت ہے۔ جرمنی کی جو پارٹی تھی اولف سکولز کی، وہ تھی لبرل سیکولر پارٹی، ٹھیک ہے، وہی میرا جسم میری مرضی، ایل جی بی ٹی کیو، سارا کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کو اس ایجنڈے سے شدید چڑ ہے اور نفرت ہے۔ ساتھ یہ جو ایجنڈا تھا یہ تھا جنگ کا ایجنڈا، یہ یوکرین کا، وہ بھی فارغ۔ جرمنی یورپی یونین کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اگر جرمنی میں ٹرمپ کی مرضی کی حکومت آ گئی تو یوکرین جنگ ختم کرنے میں ٹرمپ کو اب بڑی آسانی ہوگی۔ یورپ کے اندر ان روڈز بنا لیے ہیں ٹرمپ نے اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ایلون مسک نے پورا کردار ادا کیا، اس کے ٹویٹر نے، اس کے میڈیا نے بہت کردار ادا کیا۔ وہ تو بلکہ جرمنی کی جو اے ایف ڈی پارٹی تھی ان کے سیمینارز وغیرہ میں، ان کے جلسوں وغیرہ میں خطاب بھی کرتا رہا ہے، وہاں شامل بھی ہوتا رہا ہے۔ ان کی پالیسیز انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، لیکن یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں جو روس کے ساتھ ہے، جو پارٹیاں اب جیت کے آ رہی ہیں اور جو حکومت بنائیں گی۔ اے ایف ڈی اور سی ڈی یو اور سی ایس یو کی کولیشن بنے گی، 208 سیٹیں اور 150 سیٹیں مل کے جرمنی میں حکومت بنائیں گے، جبکہ باقی پارٹیوں کی کل ملا کے بھی سیٹیں 120 ہیں، 88 اور 240-50 بنتی ہیں۔ ان کی اکیلے کی 360 کے قریب سیٹیں بن رہی ہیں، سو یہ آرام سے حکومت بنا سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حافظ جی ہیں برطانیہ میں، برطانیہ کہتا ہے جنگ جاری رکھنی ہے یوکرین کے ساتھ، امریکہ کہہ رہا ہے یہ جنگ میں نے ختم کرنی ہے، معاملات سیٹل کرنے ہیں۔ جرمنی میں بھی ٹرمپ کی مرضی کی حکومت آ گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، ہم کٹ کے نہیں رہ رہے۔ آپ کو یہ چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ عالمی منظرنامے میں جب بھی تبدیلی آتی ہے، پاکستان میں تبدیلی لازمی آتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں عالمی منظرنامے پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے۔ اب ایسے میں جب جرمنی جو کہ ایک طاقتور ترین ملک ہے یورپ کا،
وہاں پہ تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا چلوں، جو بائیڈن 2021 میں اقتدار سنبھالتا ہے 20 جنوری کو، 2021 میں ہی اولاف سکولز جرمنی میں اقتدار سنبھالتا ہے اور اگلے سال عمران خان کی حکومت گرا دی جاتی ہے، اور یورپی یونین کھل کے عمران خان کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے سائفر آتا ہے کہ اس کو نکالو، چھوڑیں گے نہیں۔ بائیڈن بھی گیا، اولاف سکولز بھی گیا، اور باقی بھی یورپ میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں تبدیلی کی لہر ہے۔ سو یہ تبدیلی پاکستان پہ بھی اثر انداز ہوگی، ایسے نہیں ہے کہ نہیں اثر انداز ہوگی، بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا، اور ٹرمپ کے ہاتھ آج بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اور زیلنسکی یتیم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بڑی چال کھیل رہا ہے۔ وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر یوکرین کو آپ نیٹو میں شامل کر لینا تو میں آج ہی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ آج نیٹو میں شامل کریں یوکرین کو، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، میں تو ملک کے لیے کر رہا ہوں۔ کیسا جوکر ہے ویسے، صرف امریکہ سے 250 یا 350 ارب کھا گیا ہے۔ ایسی کون سی جنگ ہے جہاں 350 ارب ڈالر لگ گیا اس کا؟ بڑا لگ گیا، چلیں 350 ارب ڈالر لگا دیا صرف امریکہ کا۔ یورپی یونین نے بھی سینکڑوں ارب ڈالر دیے ہیں۔ اب کہتا ہے جی میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں، مطلب اپنے بنا لیے ہوں گے شیل اکاؤنٹس آگے پیچھے۔ اب کہتا ہے جی میں آرام سے ریزائن کر دوں گا اگر آپ نیٹو میں شامل کر لیں۔ شہید ہونا چاہتا ہے۔ ٹرمپ اسے یہ موقع نہیں دے گا اور اس کو کھسکنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جرمنی میں جو اب تبدیلی آ گئی ہے، اس کے بعد تو زیلنسکی مزید کمزور ہو جائے گا اور اس کے لیے سٹینڈ لینا ممکن نہیں رہے گا۔ اور ادھر برطانیہ جو بہت اہم اتحادی ہے امریکہ کا، یورپی یونین کا بھی خیر بریگزٹ کے بعد بھی اتحادی ہی ہے، نیٹو کی وجہ سے بھی یہ اتحادی ہیں، وہ بھی اپنے سٹانس سے مجبوراً پیچھے ہٹے گا، کیونکہ کیئر سٹارمر برطانیہ میں بہت جلدی انپاپولر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں بھی الٹرا نیشنلسٹ اور فار رائٹ کی ویو چلنے والی ہے، جیسے AFD کی جرمنی میں چلی ہے۔ دنیا بھر میں فار رائٹ حکومتیں آنے جا رہی ہیں، ان کا مقابلہ پاکستانی نہیں کر سکتے، ہمارے جرنیل نہیں کر سکتے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والے ایجنڈے پہ تو چل پڑے تھے، بائیڈن راضی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب جس طرح کی حکومتیں آ رہی ہیں نا، یہ اپنے ممالک کے بارڈر بند کر دیں گی، ویزے بند کر دیں گی، بھاگنا شاگنا ختم، سیاسی پناہیں ختم، یہ ہونے جا رہا ہے اب یورپ اور باقی ممالک میں۔ ایسے میں پاکستان کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکے، جس سے وہ ریلیٹ کر سکے۔ یہ لوگ مذہب بیزار نہیں ہیں، انتہا پسند ضرور ہیں، مذہب بیزار نہیں ہیں۔ سو ایک ایسا بندہ جو اپنے ملک کو مذہب کے مطابق چلانا چاہتا ہے، یہ اس کی قدر کریں گے، رادر دین بلاول جو اپنے آپ کو پچھلے پتہ نہیں کتنے لانچز ہو چکے ہیں، ہر بار کہتا ہے جی کہ میں تو لبرل سیکولر نظریات رکھتا ہوں اور میں اس کے مطابق ملک کو چلاؤں گا۔ ایسے لوگوں کو کم پذیرائی ملے گی۔ تو اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو جو عالمی منظر نامے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی اب عمران خان کا باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ یہ خبر دیکھ لیں، کنزرویٹیوز پوائز ٹو ون جرمن الیکشن بٹ فار رائٹ AFD ڈبل سپورٹ۔ AFD جو فار رائٹ پارٹی ہے اس نے ڈبل سیٹیں لی ہیں اس الیکشن میں، اور کنزرویٹیوز حکومت بنائیں گے، ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کر ہی۔ تو یہ تقریباً کنفرم ہی ہو گیا ہے کہ جرمنی میں الیکشن کون جیتا ہے، اور اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ اور ٹرمپ جس طرح اپنا تھوڑا اپنی اسٹیبلشمنٹ پر چلا رہا ہے، وہ بائیڈن کے تمام دنیا میں جو پروجیکٹس تھے ان سب کو رول بیک کرے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ہے آج کی اہم خبر اور اس پہ تجزیہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو کچھ بہتر لگی، ہمارا انداز اچھا لگا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔